News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 7 ذکات 1441 ہجری 15 ہاٹ 2077 جون 2020 عیسوی کی 29 تاریخ ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے رمضان پیکیج میں عوام کو 83,40,385 روپے کا چونا لگانے والی فلور ملز مالکان اور محکمہ فوڈ کے افسران و اہلکاران کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے مقدمے کی تفتیش کے لیے امجد بھٹی ڈپٹی ڈائریکٹر تفتیش کی نگرانی میں خصوصی JIT تشکیل دے دی۔ محکمہ ملزمان نے محکمہ فوڈ سے ملی بھگت کر کے کوٹا کے مطابق کم آٹا گرینڈ کیا اور سبسڈی مکمل لی، جس سے حکومت پنجاب کے 83,40,385 روپے خود بدھ کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بابر رحمان وڑائچ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا کو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ سال 2018 میں حکومت پنجاب کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فلور ملز مالکان کو خصوصی رمضان پیکیج کے لیے سبسڈی دی گئی تھی، لیکن ملز مالکان نے لاکھوں روپے کا عوامی ریلیف خود بدھ کر لیا، جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے انکوائری کے احکامات دیتے ہوئے ضلع سرگودا کے فلور ملز کی انکوائری تنویر امجد ڈپٹی ڈائریکٹر تفتیش اور ضلع خوشاب کے فلور ملز کی انکوائری عاطف شوکت اسسٹنٹ ڈائریکٹر تفتیش اینٹی کرپشن خوشاب کے سپرد کی گئی۔ دوران انکوائری محکمہ فوڈ سرگودا خوشاب کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا اور معاملے کی خفیہ چھان بین بھی کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ سال 2018 میں حکومت پنجاب کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے رمضان پیکیج کی مد میں مل مالکان نے محکمہ فوڈ سے ملی بھگت کر کے کوٹا کے مطابق کم آٹا گرینڈ کیا اور سبسڈی مکمل لی، جس سے حکومت پنجاب کو 83,40,385 روپے خود بدھ کیے گئے۔ ضلع سرگودا میں الشباز فلور ملز، فتح نور فلور ملز، سردار فلور ملز، سبحان فلور ملز، زمزم فلور ملز اور باجہ فلور ملز نے محکمہ فوڈ کے افسران اور اہلکاران سے ملی بھگت کر کے 48,52,885 روپے کا خود بدھ کیے۔ اسی طرح ضلع خوشاب میں صوفی فلور ملز، صابری فلور ملز نے محکمہ فوڈ خوشاب کے افسران اور اہلکاران کی ملی بھگت سے حکومت پنجاب کو 34,87,500 روپے خود بدھ کیے، جس پر انکوائری افسران نے انکوائری رپورٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا کو پیش کی، جس پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے محمد عمران DFC سرگودا، امیر عمر حیات فوڈ گرین انسپیکٹر، ظفر اقبال گوندل فوڈ گرین سپروائزر، محمد اشرف AFC، حافظ ذوالفقار علی فوڈ گرین سپروائزر، محمد ثاقب AFC، محمد ارشد فوڈ گرین سپروائزر، محکمہ خوراک سمیت سرگودا کے 6 ملز مالکان اور ضلع خوشاب کے محکمہ خوراک کے ملک حفیظ AFC سمیت 2 ملز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے دفتر SDPO نورپور سرکل ضلع خوشاب اور تھانہ نورپور کی سال 2019 کی فارمل انسپیکشن کی، جبکہ جوڑا کلا کا سرپرائز وزٹ کیا۔ انسپیکشن کے دوران تھانہ کی صفائی، ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، حوالات اور سیکیورٹی کو چیک کیا۔ RPO سرگودا نے پولیس افسران کی ہدایت کے زیر تفتیش مقدمات کو جلد یکسو کر کے سائلین کی داد رسی کیے۔ گزشتہ شام ریجنل پولیس آفیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے دفتر SDPO نورپور سرکل ضلع خوشاب کی فارمل انسپیکشن کی۔ سال 2019 میں سرکل نورپور کے دونوں تھانوں میں کل 303 مقدمات درج ہوئے۔ دفتر سرکل نورپور کا ریکارڈ چیک کرنے پر متعلقہ تمام رجسٹر مکمل پائے گئے۔ تھانہ نورپور کی فارمل انسپیکشن کا ریکارڈ چیک کرنے پر سال 2019 کے دوران تھانہ میں کل 232 مقدمات درج ہوئے۔ گزشتہ سال کا کوئی مقدمہ تھا نہ اس میں زیر تفتیش۔ تھانے میں صرف B کیٹیگری کے 5 اشتہاری ملزمان کی گرفتاری بقایا ہے، جن کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ SHO تھانہ حاضر اپنی ڈیوٹی کو بہتر انداز میں سر انجام دے رہا ہے۔ تھانے کے اندر صفائی کے انتظامات بھی درست حالت میں پائے گئے۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر نے جوڑا کلا کا سرپرائز وزٹ کیا، حوالات، فرنٹ ڈیسک اور احاطہ کو سیکورٹی کے لحاظ سے چیک کیا۔ RPO سرگودا نے مزید ہدایت کی کہ پولیس ملازمین کی ویلفیئر کا خاص خیال رکھا جائے۔
پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نارتھ پنجاب اور چیئرمین ایس ڈی ایس سرگودا چودھری ممتاز اختر کہلو نے کہا ہے کہ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر حملہ پاکستان کی معیشت اور سالمیت پر کھلا حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز نے جان کی قربانی دے کر یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ چودھری ممتاز اختر کہلو نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی معیشت اور دفاعی پوزیشن کو کمزور کر کے گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کراچی کا امن اور ملک کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سرگودا سمیت صوبہ بھر میں نئے بلدیاتی نظام کے انتخابات کی تیاری تیز کرتے ہوئے ولیج پنچایت اور محلہ کونسلوں کی حلقہ بندیوں کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کے نقشے اور ابتدائی طور پر 5 جولائی سے 25 جولائی تک مکمل کرے گی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی 27 جولائی سے 20 اگست تک لسٹیں آویزہ کی جائیں گی۔ 21 اگست کو عوام لسٹیں دیکھ سکیں گے۔ 22 اگست سے 6 ستمبر تک حلقہ بندیوں پر اعتراضات وصول کیے جائیں گے۔ اعتراضات 5 اکتوبر تک دور کر کے 12 اکتوبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست مرتب دی جائے گی، جس کا نوٹیفیکیشن 13 اکتوبر کو جاری ہوگا، جبکہ الیکشن جنوری اور فروری میں ہوں گے۔ سٹی سرکل پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کے 26 موٹر سائیکل برآمد، 10 ملزمان گرفتار۔ سرگودا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر سٹی ایریا میں موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 10 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کے 26 موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے۔ اس سلسلہ میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مدعی مقدمات کو بلوا کر بعد ازاں قانونی کارروائی چوری شدہ موٹر سائیکل ان کے حوالے کر دیے گئے۔ ایس ڈی پی او سٹی سرکل اے ایس پی احمد شاہ نے موٹر سائیکلوں کی چابیاں شہریوں کے حوالے کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے قیمتی مال کی حفاظت کرنا اور چور ہو جانے کی صورت میں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مال برآمد کروانا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس سلسلہ میں سٹی سرکل کے ایس ایچ اوز، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد اعجاز، سی آئی اے سٹاف کے ہمراہ مل کر کارروائی کے دوران تھانہ سٹی 12، اربن ایریا 7، سیٹلائٹ ٹاؤن 1، فیکٹری ایریا 2، ساجد شہید کے 4 موٹر سائیکل جو چوری ہو چکے تھے وہ برآمد کر لیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرفتار ملزمان حمزہ ولد نعیم سکنہ محمدی کالونی، عاطف ولد ریاض سکنہ اجنالہ، خرم شہزاد ولد ظفر اقبال سکنہ مدینہ کالونی، ساجد ولد محمد بوٹا سکنہ چاندنی چوک، محمد امجد ولد لیاقت سکنہ اوکاڑا، شہزاد ولد ظہیر عباس سکنہ چیمہ کالونی، عمران ولد اللہ بخش سکنہ روانہ، ساجد حسین ولد محمد اکرم سکنہ 109 جنوبی، غلام عباس ولد محمد یار بکھربار، عمر دراز ولد محمد شیر سکنہ چک 54 جنوبی کے قبضے سے کل مالیت 11,12,500 روپے کے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد ہوئے۔ ملزمان لاوارث پارکنگ کے علاوہ بغیر لا کے کھڑے موٹر سائیکل چوری کر کے دوسرے اضلاع میں فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے انکشافات پر مزید کارروائی متوقع ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے، حکومت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہر شعبے کے کارکنوں اور صحافتی اداروں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے، کیونکہ ریاست کا چوتھا ستون میڈیا ہے۔ یہ جتنا مضبوط، اس سے وابستہ اس قدر آسودہ اور خوشحال ہوں گے، اسی قدر ریاست مستحکم اور طاقتور ہوگی۔ وہ پریس انفارمیشن آفس اسلام آباد کے میڈیا سینٹر میں ملک بھر کے ضلعی پریس کلبوں اور کرونا وائرس سے متاثرہ اور شہید ہونے والے صحافیوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے مالی امداد کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر سرگودا پریس کلب کے صدر عبدالحنان چودھری، جنرل سیکرٹری رانا ساجد اقبال اور ممبر ایگزیکٹو باڈی شاہین فاروقی سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے، علمی ادبی گھرانے کا فرد ہونے کی بنا پر وہ صحافیوں اور صحافتی اداروں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان میڈیا کی اہمیت کے مطابق اس کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر یقین رکھتے اور عملاً کوشاں ہیں، اور کرونا وائرس سے متاثرہ قومی معیشت کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر اطلاعات و نشریات نے صحافیوں اور صحافتی اداروں میں خطیر مالی امداد تقسیم کی ہے، اور مسائل کے مطابق یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
सरगोदा प्रेस क्लब के सदर अब्दुल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी राना साजिद इकबाल और सीनियर सहाफ़ी शाहीन फारूकी ने सरगोदा प्रेस क्लब को 5 लाख रुपए की ग्रांट देने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें सरगोदा प्रेस क्लब के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल करते हुए कहा कि वो सरगोदा में तालीम हासिल करते रहे हैं, इसीलिए इन्हें सरगोदा आकर खुशी होगी और वो जल्द आएंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शाहपुर चौधरी तारिक गुजर ने अपनी टीम मोहम्मद साबिर और मोहम्मद अनवर कजाफी के हमरा शाहपुर सदर में मेन बाजार का दौरा किया। जायद नरखों पर अशिया खुरोनोश की फरोख्त करने पर मुत्तहिद दुकानदारों को 3000 रुपये के जुर्माने किए, जबकि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी शाहपुर सदर के हर महल्ले में कूड़ादान नस्ब किए जाएंगे। ये बात चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी तारिक महमूद गुजर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया और कहा कि शहरी सफाई सुथराई के लिए कूड़ादान का इस्तेमाल करें ताकि शहर भर में सफाई का निज़ाम बेहतर हो सके और गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम हो सके। फेस्को समेत डिवीज़न सरगोदा हालिया अलामिया के मुताबिक इंतहाई ज़रूरी मुरम्मत 11 के वी फीड कालरा और शाहपुर फीडर की बिजली 1 ta 7 जुलाई तक सुबह 7 बजे तक दिन 11 बजे तक बंद रहेगी। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम चक 70 शुमाली में कोरोना वायरस से आगाही और एहतियाती तदाबीर बारे तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फंड ज़फ़र हैदर जफ़ा, डिप्टी डायरेक्टर NCHD सरगोदा मार उमर दराज झावरी, मैनेजर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अहमद हसन ख्वाजा, असिस्टेंट डायरेक्टर NCHD सरगोदा आसिफ अली तारड़, हाजी अब्दुल अजीज़ नंबरदार समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीर से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, कोरोना वायरस एक ख़तरनाक मोहलिक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बआसानी मुंतकिल हो सकता है। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे के करीब बैठने से भी ये वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। इससे बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है, इसलिए हम खुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए ताकि हम अपने साथ साथ अपने प्यारों और इर्द गिर्द के अफराद की ज़िंदगी को महफूज कर सकें। उन्होंने कहा कि इस कातिल वायरस से बचने के लिए हमें अपने मुंह पर मास्क पहनना और हाथों पर सैनिटाइज़र लगाना मामूल बना लेना चाहिए। जब भी घर से निकले थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें। किसी से भी हाथ मिलाने या गले मिलने 3 से 6 फुट का फासला से कम ना रखें। घर वापसी पर सबसे पहले अच्छी तरह अपने हाथ साबुन से साथ 20 सेकंड तक धोएं। इसके बाद हाथों पर सैनिटाइज करें ताकि ये मोहलिक वायरस आपके जिस्म में दाखिल ना हो सके। अगर आपको अपने अंदर ऐसी अलामात नज़र आएँ जैसे कि छींके आना, जिस्म में दर्द होना, हल्का बुखार, नज़ला, खांसी होना, तो फौरी तौर पर ख़ुद को बाकी अफराद से अलग कर लें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने करीबी मरकज़ सेहत पर रब्ता करें। याद रखें, इस वायरस की बरवक्त तशख़ीस, इलाज और एहतियात से ही आप ख़ुद को बचा सकते हैं। आखिर में तकरीब के शुरका को कोरोना सेफ्टी किट्स भी तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर झंग राउशकील अहमद घर में करंट लगकर जाम बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर झंग राउशकील अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने ताज़ियती पैगाम में सोगवारान ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह दे और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। नहर लोअर झेलम चक नंबर 18 शुमाली के पास से नाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक 26 साला नजम इलाही BSc का तालिब इल्म था और कोरोना की वजह से कॉलेज बंद होने की वजह से नजम इलाही आजकल घर फुलरवान आया हुआ था, जहां कोरोना की वजह से छुट्टियों के साथ आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा था। हमारे नुमाइंदे शाहिद नज़ीर खान के मुताबिक नजम इलाही 26 जून की शाम को अचानक लापता हो गया। घर वालों ने थाना फुलरवान को इत्तला दी और अपने तौर पर तलाश करते रहे। नजम इलाही की लाश आज 18 शुमाली की नहर से मिल गई। पुलिस जहाल चकियाँ तफ्तीश में मसरूफ़ लाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया। वरसार ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।